اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مصفی پروگرام نہج البلاغہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 30 ربیع الثانی ہے، 24 نومبر ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، مستقل جو ہے وہ نہج البلاغہ کے عنوان سے اس میں صدائے امام علی کے عنوان سے مسلسل جو ہے وہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ اس میں خطبہ نمبر اول سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز اور ایک ایک پوائنٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے، باقاعدہ اس کی نہ صرف ترجمے کے ساتھ بلکہ شرح کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور مسلسل گفتگو جاری ہے۔ آج خطبہ نمبر 2 کا آخری سوال اور جہاں پر گفتگو ہماری تمام ہوئی تھی اس سے ہم شروع کریں گے، اور خطبہ نمبر 3 مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مشہور زمانہ خطبہ جو کہ بہت معروف خطبہ ہے، خطبہ شقیہ کے نام سے، اس کو آج شقیہ کو آج ڈسکس کیا جائے گا۔ اور ہمیشہ کی طرح اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی ہر دل عزیز شخصیت جناب علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ دمشق سوریہ سے موجود ہیں۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی، السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ناظرین ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ گزشتہ پروگرام کے اندر جنگ صفین سے واپسی پر جو امام نے خطبہ دیا اس کو جو ہے اس کے پوائنٹس، اس کے متن کو پیش کیا۔ خطبے میں امام نے جو ارشاد فرمایا کہ شیطان کی اتباع جن لوگوں کے حوالے سے کی تھی، جو لوگ کرتے تھے وہ کون تھے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ اور اب اس خطبے میں جو کہ ایک آخری نقطہ ہے خطبہ نمبر 2 کا، اس خطبے میں امام نے فسق و فجور کے متعلق جو گفتگو ارشاد فرمائی قبلہ اس کے اوپر روشنی ڈال دیں، اور پھر ہم خطبہ نمبر 3 کے اوپر انشاءاللہ آج پہنچ جائیں گے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اما بعد۔ حاضرین، ناظرین، جالسین، مشارکین، مشترکین، مساعدین، مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم ترین عبادات کو قبول فرمائے۔ صدائے امام علی مملکت علم کے رئیس حضرت علی بن ابی طالب نے دنیا بشریت کے سامنے جو علم کے آبشار بہائے، آج مولا کے وہ کلمات پوری دنیا میں گونج رہے ہیں، اور جو فرد مملکت عدل و انصاف میں زندگی گزارتا ہے وہ حسد اور بغض کی اینک کو اتار کر جب مولا کے کلام کو پڑھتا ہے تو اس کے دیباچے تخیل میں یہ بات نقش ہو جاتی ہے کہ علی کسی ایک فرقے کے امام کا نام نہیں ہے، واہ، علی کل کائنات کے امام کا نام ہے۔ سبحان کائنات اللہ، کے ذرات کا جو امام ہو، موجودات کا جو امام ہو، مخلوقات کا جو امام ہو، سبحان اللہ۔ پوری کائنات میں جتنی بھی موجودات ہے، انسان سے ہٹ کر بھی، مخلوقات ہے انسان سے ہٹ کے بھی، سب کے امیر کو اور مولا کو اور آقا کو علی کہتے ہیں۔ علی بن سبحان ابی اللہ۔ طالب نے جنگ صفین میں جو معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ قتال ہوا، جنگ ہوئی، اور اس پر منصف علماء نے
اس بات کا اعتراف کیا کہ مملکت حق کے شہزادے کو علی کہتے ہیں، اور علی کے مقابلے میں جو آیا وہ باطل تھا۔ مولا گفتگو کرتے ہوئے جب اپنے اہل بیت کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو عظیم جملہ مولا نے ارشاد فرمایا، میں اس سے ذرا ربط دے کے پھر آتا ہوں کہ وہ افراد جو معاویہ کے ساتھ تھے ان کے لیے مولا نے کیا کہا، اور جو اہل بیت اطہار ہیں ان کے لیے کیا کہا۔ اہل بیت اطہار کے لیے مولا نے کہا ہم موضع سر، اہل بیت اطہار پروردگار یعنی خدا کے سر و اسرار اور رموز کے امین ہیں، ولج امرے، اور اس کے حکم اور اس کے احکامات کے وہ پناہ گاہ ہیں، وعیبت علم، وعیبت علم، یہ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جو پروردگار کی جانب سے اس کے علم کے خزائن ہیں، علم کے سبحان اللہ۔ سرچشمے ہیں، علم کے سمندر ہیں، علم کے مراکز ہیں خدا کی جانب سے، وموئل و حکم، اور اہل بیت اطہار خدا کے حکمتوں کے اللہ اکبر مرکز ہیں، سرچشمہ ہیں، منبع ہیں، مرجع ہیں، اور سبحان اللہ۔ پوری دنیا جس کی طرف ان شخصیات کو اہل بیت کہتے ہیں۔ یعنی مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکمتوں کے رئیس کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، وجود سے پھوٹتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ حکمتیں ان کے وجود سے پھوٹتی ہیں۔ وہ کہوف کتبے، مولا نے استعمال کیا کہ یہ کہف، ایک لفظ ہے کہف اور اس کی جمع ہے کہوف، ایک لفظ ہے جو ہے کتاب، اس کی جمع ہے کتب۔ مولا نے یہاں کہوف کا لفظ استعمال کیا، جیسے آپ اصحاب کہف کہتے ہیں نا، کہف کہتے ہیں کیو کو، اصحاب کہف، کہف کے اصحاب۔ اب یہاں پر مولا نے کہوف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کہوف کتبے، اللہ اکبر، یہ آسمانی کتابوں کے پہاڑ ہیں، وہ جبال دین، اور اس کے دین کے پہاڑ ہیں، کتب آسمانی کے یہ کہوف ہیں اور دین کے یہ پہاڑ ہیں، یعنی دنیا ان کو ہلا نہیں سکتی، جب یہ نہیں ہلیں گے تو دین کیسے متزلزل ہو سکتا ہے، یہ پہاڑ دین ہیں۔ بہم اقام انحاء ظہر، یہ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے دین کی جو کمر جھک چکی تھی، دین کی جھکی ہوئی کمر کو اہل بیت اطہار نے سیدھا کیا ہے، یہ مولا فرماتے ہیں۔ بہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا۔ وَأَذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِضِهِ، اور انہی اہل بیت کے ذریعے سے، یعنی مولا گفتگو فرماتے ہوئے ایک طرف تو معاویہ کے لشکر کے جو افراد ہیں ان کے متعلق ابھی مولا کلام کر رہے تھے، اور پھر اپنے اہل بیت کے متعلق کہتے ہیں کہ تھر تھراتے ہوئے دین کی تھر تھراہٹ اور کپ کپی کو، تھر تھراہٹ کو، وائبریشن کو، گھبراہٹ کو جن شخصیات نے ختم کیا ہے، تھر تھراہٹ کو روک دیا ہے، اس کے ضعف کو کم کر دیا ہے، اس میں قوت بخشی ہے، ان ذوات کو اہل بیت اطہار کہتے ہیں۔ غور کیجیے گا، یہ نہیں کہا کہ اہل بیت اطہار نے دین سے اپنے اندر قوت لی، نہیں، دین کو قوت دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اپنی تھر تھراہٹ دین سے کم کیا، نہیں، دین کی تھر تھراہٹ کو اور اس کی کپ کپی کو اہل بیت اطہار نے کم کیا ہے، ختم کیا ہے۔ خدا اہل ذریعے سے اپنے دین کی کپ کپی اور اس کی تھر تھراہٹ کو ختم کیا۔ اب آپ کا جو سوال ہے فسق و فجور پر کیا گفتگو مولا نے کی، مولا نے وہ افراد جو لشکر معاویہ ابن ابی سفیان میں تھے ان کے متعلق مولا فرماتے ہیں کہ زرع الفجور، انہوں نے فسق و فجور کیا، وسقوا الغرور، اور غفلت اور دھوکہ اور فریب کے پانی سے اسے سینچا، وحسد الصبور، اور اس سے ہلاکت کی گندم کو حاصل کیا، یا جن سے ہلاکت کو حاصل کیا،
یہ ایسے افراد ہیں. یہ جملہ کہہ کر یعنی فسق و فجور سے مولا نے تعبیر کیا ان افراد کو جو معاویہ کے لشکر میں شامل تھے اور جو اہل بیت اطہار کے ساتھ. اب اس کے بعد مولا نے ایک مرتبہ بہت ہی جلال کے عالم میں، ظاہر سی بات ہے کہ مولا کو پتا تھا کہ کل کا مورخ، کل کا رائٹر، کل کا رپورٹر، کل کا راوی مقارنہ کرنے لگے گا، تقابل کرنے لگے گا، کمپیئر کرنے لگے گا. تو مولا نے قبل اس کے کہ فکر مؤرخ میں، فکر روات میں، فکر مؤلف اور مصنف میں یہ بات آئے، مولا نے پہلے ڈانٹ دیا دنیا بشریت کے ان افراد کو کہ سوچنا مت اور کسی کو اہل بیت اطہار کے مقابل میں لانے کی کوشش مت کرنا. اب یہ جو جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بہت ہی عظیم ہے. جو افراد جہاں جہاں اس وقت اہل بیت چینل دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس لفظ کو یاد کر لیں. مولا نے ایک مرتبہ اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے کہا لا یقاسو بآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام من هذه الامت احد لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد. آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. کہاں آسمان فضیلت، کہاں آسمان شرف، کہاں آسمان ارتقاء، کہاں بلندیاں. مولا نے کہا کہ اہل شورا کو، اہل مدینہ، اہل مکہ، اہل منطقہ نہیں، امت کے کسی بھی فرد، اب امت میں پوری کائنات شامل ہے، امت میں پوری دنیا شامل ہے، امت کے کسی فرد کو آل محمد پر قیاس مت کرنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امت کے کسی بھی انسان کو آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر قیاس مت کرنا. یہ علی بول رہے ہیں، یہ سر الہی کی زبان ہے، یہ مرکز علم و خرد اور حکمت کا شہزادہ امیر کائنات کی گفتگو ہے. یہ علی کی گفتگو نہیں ہے بلکہ علی کی زبان ہے، اشارہ خدا کا ہے، علی کا کلام ہے، حکم خدا کا ہے، علی کے الفاظ ہیں، ارادہ خدا کا ہے. یعنی خدا بس زبان علی پوری دنیا کو یہ میسج دے رہا ہے. زبان علی کی ہے، پیغام خدا کا ہے، کلام علی کا ہے، ارادہ خدا کا ہے، بیان علی کے ہیں، مگر حکم خدا کا ہے. کہ آل محمد، ظاہر سی بات ہے کہ معصوم سے کوئی لفظ اس طرح سے خارج نہیں ہو سکتے کہ جب تک کہ وہ لفظ آیات و حکمت کی میزان پر تلے ہوئے نہ ہوں. مشیت الہی کے مخازن سے الفاظ نکال کر علی اپنی زبان پر لاتے ہیں. خزائن مشیت الہی کے عظیم الشان شہزادے کو علی کہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی قیاس مت کرنا. کیوں مولا؟ جملہ سنیے، وَلَا يُسَوَّ بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ عَبَدًا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جن لوگوں پر ان کے تا قیامت احسانات جاری ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی پوری کائنات پر آل محمد کے احسانات جاری ہیں، پوری کائنات آل محمد کے احسان تلے دبی ہے. صحیح. پوری مخلوقات آل محمد کے احسان کے قدموں تلے ہے. پوری دنیا، پوری مخلوقات موجودات آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے احسان کے نیچے. کہاں یہ مخلوقات، کہاں وہ افراد، کہاں وہ جنگلات میں پیدا ہوئے لوگ، اور کہاں امام کائنات، کہاں وہ کہ جن سے عبادت کا سلیقہ سیکھا. یقیناً ملکوتیت نے عبادت کا سلیقہ سیکھا، فرشتوں نے عبادت کا طریقہ سیکھا. کہاں وہ آسمان بلندی، کہاں وہ آسمان فضائل، اور کہاں عرب کے گمراہ اور دلدل ضلالت میں کھوئے ہوئے افراد کہ جن کا نہ
ماضی پتہ ہے اور نہ حال میں کوئی ان کا کوئی شرف کسی واہ، طرح سے ظاہر ہوا، بلکہ عرب سبحان میں اللہ، گم شدہ افراد جنگلات سبحان عرب اللہ، میں جب عرب کے ادبا پڑھتے ہیں تو اہل بیت کے مقابلے میں اگر کوئی آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہاں آسمان فضیلت. ایک جملہ بڑا دقیق ہے کہ دودھ میں دودھ ملانا بری بات نہیں ہے، نور میں نور ملانا بری بات نہیں ہے، دودھ میں پانی ملانا بری بات ہے، دودھ میں مٹی ملانا بری بات ہے. تو نور کا نور سے امتزاج ہوتا ہے، نور کا خاکی سے امتزاج یا مقابلہ نہیں، نہیں ہوتا. تو مولا فرماتے ہیں وَلَا يُسَوَّ بِهِم مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ، کہاں وہ آسمان فضیلت کی جن کی نعمتوں کے سائے میں پوری کائنات جی رہی ہے، جن کی نعمتیں پوری کائنات پر جاری اور ساری اور طاری ہیں. ہم اساس الدین، کہاں اہل بیت اطہار جو دین کے اساس ہیں، اساس سبحان الدین اللہ، اہل بیت اطہار ہیں. یہ علی کی زبان، علی کا کلام ارادہ خدا ہے، مشیت الہی، پیغام الہی بزبان علی. ہم اساس الدین، اہل بیت اطہار واہ، آل محمد اساس دین سبحان ہے، اللہ، دین کے پلر ہیں، دین کے پلر ہیں. اگر مکان سے پلر کو ہٹا دیا جائے تو مکان گرے گا یا نہیں گرے گا؟ گر جائے گا. تو وہ بالکل گر افراد جائے جو گا، اہل بیت سے ہٹ کے، اہل بیت سے کٹ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم میں جب دیکھتا ہوں کہ مجہول النسب افراد کے نام سے مساجد بنائی جاتی ہیں اور ان کے نام پر یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں صحابی. ارے اہل بیت کے ہوتے ہوئے اہل بیت اطہار کے نام کو لکھو. امام مسجد امام حسن، مسجد امام علی، امام حسین، مسجد امام زین العابدین، اہل بیت اطہار کے ہوتے ہوئے مگر بغض و حسد کی وجہ سے افراد عظمت اہل بیت سے دور. مولا فرماتے ہیں ہم اساس الدین، یہ اساس دین ہے اہل بیت، یہ بنیاد دین ہے اہل بیت، یہ دین کا پلر ہے. ہم عماد الیقین، اور عماد الیقین، یقین کے پلر ہیں. دین کے پلر بھی سبحان ہیں، اللہ، یقین کے ستون ہیں، کون بھی، یقین کے ستون ہیں. اگر ان سے کوئی ہٹ گیا تو ظاہر ہے کہ وہ دلدل شک میں چلا جائے گا. عماد الیقین ہے. اس کے بعد جملہ دیکھیے، الیہم یفیع الغالی وبہم یلحق التالی. مولا فرماتے ہیں کہ ہر آگے بڑھ جانے والا اور پیچھے رہ جانے والا، چاہے آگے جو بڑھ گیا ہو، یعنی واٹ ڈز اٹ مین، مولا یہ بتانا چاہتے ہیں امتیں جتنی چاہے گزری ہوں، نبیوں کا دور گزرا ہو، سب گزرے ہوں، وہ سب پلٹ کر انہی کی طرف آئیں گے. یہ مرجع کل ہیں، یہ واہ، مرکز کل ہیں. اور جو قیامت لوگ آ رہے ہیں اور نسلیں آگے بڑھ رہے ہیں، ان سب کو پلٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اہل بیت کی طرف. یعنی مرکز و محور و منبع و اساس کائنات کو آل محمد کہا جاتا ہے. جو گزر گئے ان کو بھی یہیں واہ، آنا ہے در اہل بیت پر، اور جو پیچھے رہ گئے علیہ ان کو بھی السلام، پلٹ کر آنا ہے در اہل بیت پر. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں لہم خصائص حق الولایہ، حق ولایت تو انہی کے لیے، آل محمد کے لیے. ولایت یعنی حکمرانی، امیر کائنات ہونے کا حق، مولائے کائنات ہونے کا حق، اور امیر کل کائنات ہونے کا حق، اور خلیفہ کل کائنات ہونے کا حق تو انہی کا ہے، انہی کی خصوصیت ہے. وَفِيهِمْ الْوَصِيَّةُ وَالْوِرَاثَةُ، اور انہی کے لیے تو نبیوں کے سلطان و سردار کی وصیت ہے. آل محمد کے لیے کہاں چلی گئی امت، کس راستے پر چلی گئی، کس جادے پر چلی گئی، کہاں بہک گئی، کس کے بہکاوے میں امت آ گئی، کن بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پر امت بھٹک گئی اور اتنی بھٹکی کہ آج تک بھٹک رہی ہے. اور سورۃ الحمد میں یہ کہتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سم دکھا. والوراثت، اور وراثت کا حق بھی آل محمد کو ہے. صرف نبیوں کی وراثت کے صحیح معنوں میں وارث آل محمد ہیں. مولا کا جملہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں سبحان اللہ، الان
اذ رجع الحق الى اہلہ، اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ وقت ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا، وَنُقِلَ إِلَى مُنْتَقِلِهِ، اور اپنی صحیح جگہ پر حق آ گیا ہے، منتقل ہو گیا ہے۔ یہ دوسرے نمبر کا خطبہ ہے، یعنی جو مولا کے خطبے کا تسلسل ہے نہج بلاغہ میں، صفین سے پلٹنے کے بعد واپسی پر مولا نے جو خطبہ دیا تھا وہ آج خطبہ یہاں مکمل ہوا، جس پر مولا نے زبدتن، نبزتن، فضیلتن، مولا نے تتمتن اس خطبے میں آل محمد کی فضیلت بیان کی، کہ چونکہ کچھ ایسے افراد تھے کہ جو دولت کے ذریعے سے لشکر معاویہ میں لوگوں کو داخل کر رہے تھے، رائٹر کو خرید لیا، روات کو خرید لیا، افراد کو خرید لیا، کتاب کو خرید لیا، میڈیا کو خرید لیا، اور لے جا کر اس کو عساکر معاویہ میں داخل کر دیا۔ کافی لوگوں کو، بعد میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں گمراہ کیا گیا اور ہم باطل کی طرف چلے گئے، اور باطل کی طرف لے جا کر ان کو شامل کیا گیا۔ مولا نے اسی لیے یہاں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کی کہا کہ کسی کا قیاس مت کرنا، کسی کو آل محمد کے مقابلے میں مت لانا، اس لیے کہ آل محمد کے احسانات پوری دنیا پر جاری اور ساری ہیں۔ زبدہ کلام مولا کا، مولا نے کہا یہ اساس دین ہے، یہ بنیاد دین ہے، آگے بڑھ جانے والا، پیچھے رہ جانے والا، امتیں جو گزر گئیں، جو آنے والی ہیں، جو لوگ چلے گئے، جو آئیں گے، سب کو انہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ ولایت کا حق، ولایت کے مالک، ولایت کے صحیح معنوں میں امین آل محمد ہیں، اور وصیت اور وراثت کے صحیح معنوں میں ملیک اور مالک اور ملک اہل بیت اطہار آل محمد ہیں۔ تو یہ مولا نے پوری دنیا کو بتایا۔ دنیا کی ذمہ داری ہے کہ جو افراد علی بن ابی طالب کو امام مانتے ہیں، اگر امام نہیں مانتے چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، تو چوتھا خلیفہ ہونے کی غرض سے بھی، اس نیت سے بھی کہ چوتھے خلیفہ ہیں جن افراد کے وہ مولا کے اس کلام کو غور سے سنیں، یہاں پر عمل کریں، کے مقابلے میں کسی کو لے کر بالکل نہ آئیں۔ آسمان شرف کا مقابلہ زمین والوں سے نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسمان والوں کا مقابلہ زمین والوں سے نہیں ہو سکتا، اور اسی کے ساتھ ہی مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ کے اندر جس ترتیب سے خطبات ہے، اس میں خطبہ نمبر 2 اس وقت جو ہے وہ تمام ہوا۔ نہ صرف اس میں قبلہ نے اس کی ترجمہ اس کا پیش کیا، بلکہ اس کے ساتھ شرح بھی اس کی بیان فرمائی، اور تیزی کے ساتھ خطبہ نمبر سوئم تیسرے خطبہ شقشقیہ، جو کہ بہت ہی معروف مولا امیر المومنین کا خطبہ ہے، اس کے اوپر جائیں گے اور اس کو شروع کریں گے، اور اس میں پوائنٹ نمبر 1 جو ہے اس کا پہلا نقطہ قبلہ کی خدمت میں سوال کی صورت میں پیش کریں گے کہ خطبہ شقشقیہ میں ابن قحافہ کے بارے میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ ناظرین، یہ خطبہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور میں تمام جہان اسلامی کے افراد سے اور مسلمان سے، بلکہ غیر مسلمان سے بھی یہ کہوں گا کہ اس خطبہ شقیہ کو ضرور پڑھیں، شقیہ کو آپ ضرور پڑھیں، ضرور سنیں۔ علی بن ابی طالب کا یہ وہ خطبہ تھا جو اچانک ایک چشمے کی طرح لسان علی سے پھوٹا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر اس چشمے میں جمود پیدا ہو گیا، اور وہ چشمہ رک گیا، اور جس کے رک جانے کے بعد تا زندگی ابن عباس بہت افسوس کرتے رہے۔ تو میں اس خطبے کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس خطبے کو یاد بھی کر لیں جوانان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما واللہ، علی بن ابی طالب کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اما واللہ، خدا کی قسم۔ اب یہاں علی نے کلام سے پہلے خدا کی قسم کھائی ہے، یعنی ریب کو، شکوک کو، شبہات کو، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو امام کے کلام پر بھی انہیں شک ہوتا ہے، جن کی حیات خود مشکوک ہوتی ہے، وہ امام کے کلام پر بھی شک کرنے لگتے ہیں۔ امام علی بن ابی طالب دنیا بشریت کو آغاز گفتگو سے پہلے، کلام سے پہلے
خدا کی قسم کھاتے ہیں، واللہ خدا کی قسم. کیا مولا آپ کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ. اللہ اکبر. لقد تقمصها، تقمص یتقمص، متقمص، تقمص، یہ لفظ عربی کا ہے. اب آپ دیکھیں مولا نے کیا دقیق جملہ استعمال کیا. مولا فرماتے ہیں کہ فرزند ابو قحافہ نے خلافت کے لبادے کو اوڑھ لیا. اب میں ذرا تقمص کا ترجمہ کرتا ہوں. تقمص ظاہر ہے کہ مملکت ادب اور بلاغت اور فصاحت کے سرچشمے کو علی کہتے ہیں. علی کی زبان سے فصاحتیں نکلی اور پوری دنیا میں جو عرب مملکتیں ہیں جہاں جہاں عربی بولی جاتی ہے یہ علی کا احسان ہے. ورنہ اعراب کی جو کیفیت ہے یا نحو کی جو کیفیت ہے یا عربی کے جو الفاظ ہیں جو معنی وہ علی ابن ابی طالب نے دیے ہیں. ورنہ خطائیں ہو رہی تھی اور صحیح معنوں میں کوئی عربی میں گفتگو نہیں کر سکتا تھا، غلطیاں کرتے تھے. تو مولا نے کہا لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ نے تقمصها، ہا کی ضمیر خلافت کی طرف جا رہی ہے. ہا خلافت، چونکہ خلافت کی طرف ضمیر جاری. لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ نے، قحافہ کے بیٹے نے تقمص کیا. تقمص کیا چیز ہے؟ یعنی وہ ہونا وہ فرد لیکن اس کا لبادہ اوڑھ لے. میں ذرا اس کو مثال سے سمجھا دوں. ایک لفظ سبحان ہوتا ہے کہ اللہ. لبسا نہیں ہے، آپ غور کیجئے گا. پہننے کے لیے، پہنانے کے لیے بہت سارے ایسے الفاظ عربی ادب میں استعمال ہوتے ہیں، مگر آپ کسی بھی مملکت عرب میں چلے جائیے، میں یہ بات بہت ہی آج چیلنج سے کہہ رہا ہوں، چیلنج سمجھ لیجیے. پوری دنیا عرب میں آپ چلے جائیے، اگر کوئی بھی عربی شخص آپ کو یہ لفظ استعمال کر لے تو میں آپ کو انعام دوں گا. کوئی بھی شخص تقمص کا لفظ استعمال نہیں کرتا کہ تقمص تو مثلا میں نے پہن لیا. یہ پہننے کے معنی میں نہیں ہے، آپ سمجھ لیجئے. تقمص کہتے ہیں تقمص، تقمص، متقمص، 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 متقمص. یہ چونکہ عربی اور نحوی گرامرز ہیں، ادب ہے، یہ جو افراد ڈیپ میں ہیں وہ سمجھتے ہیں. تقمص کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک بندہ، میں ظاہری مثال دے دوں کہ ڈاکٹر نہ ہو مگر ڈاکٹر کا کپڑا اپنے جسم پر ڈال لے. ٹھیک ہے. اب اس کو دوسرے لفظوں میں عرض کر دوں کہ جس کو آپ سادے لفظوں میں سمجھ جائیں، بیروپیہ جس کو آپ کہتے ہیں، بالکل صحیح، وہ ہو بالکل نا صحیح. مگر اس کا لباس، اعلیٰ والا لگا کے اس کا گھومنا لباس شروع اس کر کو دے. کہتے ہیں. بالکل صحیح. کہ لفظ کی میں تشریح کر رہا ہوں، میں اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں، میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. میں لائیو یہ پروگرام اہل بیت چینل لنڈن پہ ہو رہا ہے اور لائیو ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. اگر کسی کو اس لفظ پر کوئی نقاش یا گفتگو کرنا ہے یا اس لفظ کی شرح یا تشریح یا ترشیح پر کوئی گفتگو کرنا ہے تو وہ مجھ سے ضرور گفتگو کر لے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تقمص کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ بندہ وہ ہو نا مگر اس کے لباس کو پہن لے. دوسرے لفظوں میں ایک عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے تمثیل. مثلا ڈاکٹر نہ ہو ڈاکٹر کا پیرہن اوڑھ لے. ٹھیک ہے. عالم نہ ہو عالم کا لباس پہن لے. انجینئر نہ ہو انجینئر کا لباس اپنے اوپر ڈال لے. سمجھ رہے ہیں بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ بندہ وہ خود ہو نہ وہ مگر اس کا لباس پہن لے. مگر ایک بندہ فرض کیجئے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے مگر ڈاکٹر کا پیراہن اس نے اپنے اوپر ڈال لیا. اب جب وہ ڈاکٹر کا پیراہن اپنے اوپر ڈال لے گا، یا ایک لفظ اور عربی میں جو استعمال ہوتا ہے کہ وہ لفظ جو میں ذرا اور سادے لفظ میں استعمال کر دوں کہ بذات خود وہ ہو نہ لیکن اس کے لباس کو پہن کر اس جیسا بننے کی کوشش کرے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس جیسا بننے کی کوشش کریں، اس کو کہتے ہیں تقمص. تو تقمص فعل ماضی ہے، یا تقمص فعل مضارع ہے، متقمص فاعل ہے، فاعل ہے متقمص. ٹھیک ہے. اب تقمص جو ہے اس کا مصدر ہے، میں اس کی انفینیٹیو کو بیان کر رہا ہوں، مصدر ہے تقمص. مولا کیا کہتے ہیں؟ واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ. ابنو چونکہ یہاں فاعل واقع ہو رہا ہے اس لیے ابنوں کا لفظ عربی ادب کے حساب سے، ورنہ ابن یا ابنا ہوتا تو ابنو یہاں لفظ فاعل واقع ہو رہا ہے. ابن
نے پیراہن خلافت کو اوڑھ لیا۔ اب اگر اس کی ہم شرح کریں گے اور ترجمہ کریں گے تو وہ یعنی کہ مطلب وہ خلیفہ کے لبادے کو، خلافت کے لبادے کو اوڑھ تو لیا مگر حق کے خلافت انہیں حاصل نہیں تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ ریئلٹی میں، صحیح معنوں میں وہ خلیفہ نہیں تھے۔ یہ مولا کا کلام، یہ قلب عباس کا کلام نہیں ہے۔ لباد خلافت، پیراہن خلافت، لباس خلافت، ٹھیک ہے، اس کو اوڑھ لیا، اور یہ مولا کا جملہ، اس کو اوڑھ لیا۔ تو اب جب آپ منجد میں جائیں گے، لغت میں جائیں گے، ادب میں جائیں گے اور اس لفظ کی ترجمہ اور شرح کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جیسے ایک بندہ ہے، ڈاکٹر نہیں مگر ہاسپٹل میں گھس جائے اور ڈاکٹر کا لباس پہن کر ڈاکٹر بننے کی کوشش کرے تو یہ شخص کتنا خطرناک ہوگا۔ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ڈاکٹر کا لباس پہن لے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تقمص کیا اس نے۔ آپ کہیں بھی لباس کا جو لفظ ہے، لباس یعنی اپنے جسم کو ڈھانکنے والے اس شے کو یا اس چیز کو لباس کہا جاتا ہے جو آپ کے جسم کو، یا پیراہن ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو مولا چونکہ ادیب تھے، ادب کے شہزادے تھے، مگر مولا نے یہاں پر لبیسا کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، یا لبس کا کوئی معنی استعمال نہیں کیا، دیگر الفاظ کا استعمال نہیں کیا، اور تلبیس کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یہاں پر تقمص جو مصدر ہے وہاں سے مولا نے لفظ لے کر کہا کہ لقد تقمصا، اس نے تقمص کیا ہے۔ اور فرمایا آپ نے پیراہن خلافت کو ابن ابی قحافہ نے اوڑھ لیا۔ اور اس کے بعد آگے بڑھتے مولا کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ، جیسے ایک بندہ کسی بہت بڑے ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہو اور وہ اس ڈاکٹر کے لبادے کو دیکھ کر کوئی بہروپی آئے اور آ کر پہن کر ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھ جائے، اس کو کہتے ہیں عربی میں تقمص۔ تو جب وہ ڈاکٹر پلٹے گا اور دیکھے گا کہ ہمارے لباس کو کسی نے پہن لیا تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ جبکہ اس کو معلوم ہے اس بدتمیز کو کہ میں ڈاکٹر ہوں، وہ ڈاکٹر نے، اس نے پھر بھی میرا پیراہن پہن لیا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں تقمص۔ تو اب مولا کا جملہ سنیے وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنْ رَحَا، جبکہ ابن ابی قحافہ کو پتا ہے کہ میرا مقام خلافت میں کیا ہے، اس کیل کی طرح ہے جو چکی میں ہوتی ہے، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو خلافت کی چکی چل نہیں سکتی ہے، جبکہ اس کو میرا مقام پتا ہے پھر بھی اس نے پیراہن خلافت کو اوڑھ لیا۔ یا علی مولا، یا علی، سبحان یہ اللہ۔ جلال میں اور ایک عجیب سی کیفیت میں مولا گفتگو فرما رہے ہیں کہ جبکہ ابن ابی قحافہ کو پتا ہے کہ میرا مقام کیا ہے خلافت میں، پھر بھی اس نے پہن لیا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، پھر یہ جملہ کہنے کے بعد اب اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اس کو پتا ہے کہ میری فضیلت کیا، اس کو پتا ہے کہ میرا مقام خلافت میں کیا، پھر بھی اس نے پہن لیا۔ مولا فرماتے ہیں ینحدر عنی السیل، سیل ینحدر عنی السیل، علوم کے سرچشمے ہم سے ہو کر گزرتے ہیں یا ہمارے سینے سے پھوٹ، ہمارے وجود سے نکلتے ہیں، علوم کے دریا ہمارے وجود سے نکلتے ہیں۔ وَلَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ، اور طائر فکر کی پرواز ہم تک ممکن نہیں، یعنی طیور تخیل بشر کی پرواز ہم تک ممکن نہیں، یعنی بشر کی فکر کی رسائی، یا یوں کہہ دوں کہ طائر فکر بشر کی پرواز ہم تک ممکن نہیں، یعنی ہم تک طائر افکار بشر پہنچ نہیں سکتا۔ کیا مطلب ہے مولا؟ یعنی کائنات کے افراد کی فکر کے پرندے جہاں تھک کر دم توڑ دیں، وہ ہے مخلوقات کائنات۔ بھلے فرماتے ہیں کہ کائنات کے مخلوقات یا افراد اور طائر فکر، ان کی رسائی ہم تک ممکن نہیں، ہم کہیں اور ہیں، اس مقام بلند پر ہیں کہ جسے دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی۔ یعنی مولا زبدہ کلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری فضیلت کو کیا سمجھے گی؟ فضیلت کو تب سمجھے گی نا جب ان کی فکر وہاں تک پہنچے۔ جب فکر کی رسائی ہی ممکن نہیں ہے تو ہماری فضیلت کیا سمجھیں گے؟ جب علم کے پرندے، فکر کے پرندے، تھاٹ کے برڈز جب اڑ کر وہاں تک پہنچیں گے تب نہ بتائیں گے وہاں سے لا کر کہ وہاں کیا فضیلتیں ہیں۔ جب ان کی رسائی نہیں ہے، ان کی اڑان وہاں تک نہیں ہے، وہاں تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتے، تو ہماری فضیلت کو کیا سمجھے گی دنیا؟ یہ جمال کائنات کی مملکت شرف و فضیلت و ادب اور بصالت کے شہزادے کا جملہ، لسان علی، زبان علی، کلام علی، ارادہ الہی مولا بول رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْبًا وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشًّا، اللہ اکبر۔
کہتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ طائر فکر کی رسائی ہم تک ممکن نہیں ہے. فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْبًا، اس کے باوجود خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا. اللہ اکبر. وَتَوَيْتُ عَنْهَا كَشًا، اور میں نے خلافت سے دوری بنا لی. یعنی مولا ایک طرف اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ طیور تخیل بشر کی رسائی ہم تک ممکن نہیں ہے، ہمارے مقام کو ابن ابی قحافہ سمجھتا ہے، پھر بھی اس نے پیران خلافت کو پہن لیا. اس کو معلوم ہے کہ میرا مقام کیا ہے، جیسے چکی میں کیل کا مقام ہوتا ہے، اسے سب پتہ، پھر بھی اس نے پیران خلافت کھول لیا. یعنی زبردستی کھینچتان کر کے پیران خلافت کو پہن لیا، اس کو پتہ ہے پھر بھی پہن لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا گفتگو یا کر رہے ہیں، اللہ، اس کے بعد کہتے ہیں وَتَفِقْتُ ارتعی بین اصولا بید جزا، اور یہ سوچنا میں نے شروع کر دیا کہ کٹے ہاتھوں سے میں کیا کروں. او اصبر علی تخیت عمیا. اچھا، میں نے اس حالت کو دیکھا کہ ابن ابی قحافہ نے پیرانے خلافت کو جھپٹ کر چھین کر اس نے پہن لیا، جبکہ اس کو پتا ہے کہ میرا مقام کیا ہے، میری فضیلت کیا ہے، بلندیاں مجھ تک طیور تخیل بشر کی رسائی نہیں ہے، علوم کے سمندر میرے سینے سے پھوٹتے، اسے پتا ہے، پھر بھی اس نے پہن لیا. اب میں کیا کروں؟ اس بھیانک تیرگی پر صبر کروں. او اصبر علی تخیت عمیا. مولا کیا جملہ کہتے ہیں، یعنی بھیانک تیرگی. یعنی خلافت کو جب ابن ابی قحافہ نے زبردستی اوڑھ لیا خلافت کے پیران کو، تو مولا نے کیا تعبیر کیا اس وقت کو؟ بھیانک تیرگی. کیا مطلب؟ یعنی پوری کائنات تیرگی میں چلی گئی. بھیانک تیرگی. یہ کلب عباس تھوڑی کہہ رہے ہیں جا کے پکڑیے مولا متقیان کو، جائیے پکڑیے ابن ابی الحدید معتزلی کو، جنہوں نے بڑے بڑے شارحین نے اس جملے کو کوٹ کیا اور نوٹ کیا ہے، اور بہت سارے اہل سنت کے مترجمین اور شارحین اور مصنفین نے بھی کوٹ کیا اور نوٹ کیا اور لکھا ہے. مولا نے کہا کہ خلافت کو جب ابن ابی قحافہ نے کھینچتان کر کے پہن لیا تو اس وقت بہت بھیانک تیرگی تھی. کیا مطلب؟ یعنی نور سے ہٹ کر لوگ تیرگی کی طرف چل گئے اور خلافت کے پیران کو پہن لیا ابن ابی قحافہ نے. اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اس بھیانک تیرگی پر میں کیا کروں، صبر کروں. پھر فرماتے ہیں یحرم فیہ الکبیر. ایسا وقت تھا، غلط تھی ایسے سچویشن میں کہ جہاں یحرم فیہ الکبیر، جہاں پر کبیر بڑا بوڑھا ہو جاتا ہے. ویشیب فیہ او یشیب فیہ الصغیر، اور بچہ جو ہے اس میں بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی سن رسیدہ تو ضعیف ہو جاتا ہے، بچہ بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے. وَيَكْدَهُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَ رَبَّهُ. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت ہے، ایسی سچویشن، جس سچویشن سے میں گزرا ہوں، جس حالت سے میں گزرا ہوں، جس میں جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور بچہ بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ یحرم فیہ الکبیر، جس میں سن رسیدہ بہت کمزور ہو جاتا ہے اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے. ایسے حالات سے علی گزرے ہیں، ایسے سچویشن سے علی گزرے ہیں. یکدو فیہ مومن حتی یلقی ربہ. ایسی حالت ہوتی ہے مومن کی، ایسی تڑپ اور ایسی پریشانیوں میں ہوتا ہے مومن کہ یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں حتی یلقی ربہ، وہ اپنے رب سے ملاقات کر لیتا ہے. کیا مطلب ملاقات کر لیتا ہے؟ یعنی انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے. ایسی حالت میں، جس حالت میں نے زندگی گزاری، مومن مر جاتا ہے. مولا کہنا چاہ رہے اپنے کلام سے یلقی ربہ، یعنی اپنے رب سے ملاقات کرنی، مر جاتا ہے. ایسی حالت تھی، تیرگی پھیل گئی تھی جب پیرانے خلافت کو علی ابن ابی طالب سے چھین کر ابن ابی قحافہ نے اپنے لباس بنا کر اسے اوڑھ لیا تھا، جبکہ اس کا حق نہیں تھا. مولا یہ فرماتے ہیں کہ جبکہ میرا حق کیا ہے، ابن ابی قحافہ کو پتا تھا کہ علی ابن ابی طالب کا مقام وہی ہے جو چکی میں کیل کی طرح ہوتا. اسے پتا تھا کہ علوم کے سمندر ہمارے سینے سے پھوٹتے ہیں، سب کچھ معلوم تھا، پھر بھی پیرانے خلافت کو پہن لیا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فرائیت ان الصبر علی حات اجہا. اور پھر میں نے اس بھیانک تیرگی والے حالات میں جب خلافت کو لوٹ لیا گیا اور پیرانے خلافت کو پہن لیا گیا، تو پھر میں نے اس حالات میں کہ جہاں پر مومن مر جاتا ہے، اپنے رب سے مل جاتا ہے، ایسے حالات میں نے کیا کیا؟ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ ان الصبر علی حات اجہا، صبر کرنا یہی
بہتر ہے۔ فصبر تو وفی العین قضا، میں نے صبر تو کر لیا، فصبر تو بس میں نے صبر تو کر لیا، وفی العین قضا، ہاں مگر میری آنکھ میں چبھا تھی، میری آنکھ میں تکلیف تھی، میں ان آنکھوں سے لٹتی ہوئی خلافت کو دیکھ رہا تھا، میں ان آنکھوں سے امت میں پھیلتی ہوئی تیرگی کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ وفی الحلق شجن، اور میرے حلق میں خلش تھی، ارا تراس نہبا، میں اپنے میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ارا ارا دیکھ رہا ہوں، ارا تراس نہبا، میں اپنے تراس کو میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ لفظ جب عربی میں استعمال ہوتا ہے ڈکیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ جب چور اور ڈاکو کسی شے کو لوٹیں تو استعمال کیا جاتا ہے کہ نہبا، ارا تراس نہبا، میں اپنے میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس حالت سے علی گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد مولا نے سمت تمثل بقول العشاء، اس کے بعد مولا نے عرب کا ایک مشہور قول پڑھا، شتان ما یوم علا کورہا و یوم حیانا اخی جابر، مولا فرماتے ہیں کہ کہاں یہ دن کے جو ناقے کے پالان پر کٹتے ہیں، اور کہاں وہ دن جو حیان اور برادر جابر کی صحبت میں گزرتے تھے، یعنی اب ناقے کی پالان پر میرا وقت گزرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں فیا عجبا، اللہ اکبر، خدا کی قسم دنیا ہل جائے اس کلام کے بعد۔ علی کے اس کلام کو پڑھنا چاہیے، خطبہ شکشکیہ، جوانوں نوٹ کر لو، خطبہ نمبر 3 ہے، خطبے کا نام ہے شکشکیہ، شتان ما، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فیا عجبا بینہ ہوا یستقیلها فی حیات، تعجب مجھے اس بات پر ہے، کیا تعجب ہے مولا؟ کہا کہ تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو ہوا یستقیلها فیا عجب بینا ہوا یستقیلها فی حیات، تعجب یہ ہے کہ زندگی میں اس پیراہن خلافت کو جو اس نے اوڑھ لیا تھا، اس خلافت سے وہ سبکدوش ہونا چاہتا تھا، مجھے یہ تعجب ہے، اس عقدها لآخر بعد وفاتے، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لیے اس نے مضبوط کر دی۔ اور فرمایا رائٹر اور مورخ اور رپورٹر یہ لکھ دے کہ ابن ابی قحافہ نے پہن تو لیا تھا پیرانی خلافت، لیکن ان کو افسوس تھا، تو مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر رائٹر یہ لکھ دے کہ ان کو افسوس تھا، وہ پیرانی خلافت کو یا خلافت کو چھوڑنا چاہتے تھے، تو مولا فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس کلام پر کہ جبکہ وہ مرتے مرتے وہ تو اپنی زندگی میں یہ سبکدوش ہونا چاہتا تھا، یہ جملہ لوگوں نے مشہور کر دیا، تو مولا فرماتے ہیں مگر وہ تو مرتے مرتے اس نے دوسرے کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ یہ مولا فرماتے ہیں تردید کیا ہے قول کی کہ کل کا رائٹر یہ کر دے کہ نہیں 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 ابن ابی قحافہ کو افسوس تھا اور وہ خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتے، نہیں کچھ نہیں، مولا فرماتے ہیں اس عقدہ لآخر بعد وفاتے، اچھا اس میں دوسرے کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ اس میں جو پہلے کے لیے جو پہلی بار کرائٹیریا رکھا گیا تھا اس کو بھی تبدیل کیا، پہلے کہا کہ جی اجماع ہوا، اور اس کے بعد کہیں اجماع نہیں ہو رہا، خود لکھ کے دیا۔ دیکھیے اجماع یا شورا کا اطلاق وہاں ہوتا ہے جہاں پر آیات الہی سے آگہی ہو، جنہیں آیت بھی نہ پتہ ہو، روایت نہ پتہ ہو، آیت پڑھی جائے جن کے سامنے تو آیت نہ سمجھ پائیں، روایت پڑھی جائے تو روایت نہ سمجھ پائیں، مسئلہ کوئی آئے تو مسئلہ نہ سمجھ پائیں، تو ایسے افراد کے لیے نہ آیت ہے، نہ روایت ہے، نہ قرآن ہے، در علی پر جا کے اس مسئلے کو حل کر دیجئے، اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں پتہ چل رہا ہے بتائیے، فلاں مر گیا ہے اس نے خزینہ کہاں دفن کیا بتائیے، فلاں مسئلے میں مدد کیجئے، اور پھر خود چلاتے ہیں اور کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یہ خود خلیفہ کا جملہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ اس کلام کو ہمارے اہل سنت بھائیوں نے خود لکھا ہے۔
تو مولا یہ فرماتے ہیں، یہ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، کسی پر کوئی کمنٹس میرا نہیں ہے، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، مگر میں یہ کہتا ہوں امت سے بیدار ہو جائیں، علی کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیجئے۔ اور یہ عربی میں ہے، تمام برادران اہل سنت کے پاس نہج بلاغہ۔ ہاں ایک جملہ اور اہل بیت چینل پہ کہہ دوں، اور بہت امپورٹنٹ جملہ کہہ دوں ورنہ بھول جاؤں گا، کہ کچھ حاسدین اور کچھ دشمن اہل بیت نہج بلاغہ سے خطبات کو نکال کر ڈپلیکیٹ نہج بلاغہ مارکیٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ 1 2 3 4 اس طرح سے مارکیٹ میں نہج بلاغہ لائی گئی، بعد میں اس پہ پابندی بھی لگی، پاکستان میں بھی کافی خطبات کو نکال کر نہج بلاغہ کو نشر کر دیا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس خطبے کو ڈیلیٹ کر دیا، اس خطبے کو نکال دیا، اس خطبے کتنے خطبے کو آپ نکالیں گے، کہاں کہاں سے نکالیں گے؟ دلوں میں علی بن ابی طالب کی حکمرانی ہے، علی کی فضیلت کائنات پر موجود ہے، کہاں کہاں سے نکالیں گے؟ کتنی نہج بلاغہ کو پانی میں ڈبوئیں گے؟ تو اس طرح سے ہو رہا ہے، لہٰذا سازش یہ چل رہی ہے کہ اس طرح کے خطبات کو نکال دیا جائے، چونکہ اس میں تو انسان کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ علی کا کلام ہے۔ بھئی آپ کو اور ہم کو کوئی کچھ تھوڑی کہہ سکتا ہے، یا کائنات میں کسی فرد کو، یہ شیعہ کا کلام تھوڑی ہے، یہ تو علی کا کلام ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شیعہ بول رہے ہیں، شیعہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں بھیا، یہ علی بول رہے ہیں، یہ مولا کائنات بول رہے ہیں، یہ رمز الہی، یہ سر الہی، یہ لسان الہی، یہ خدا کی زبان، علی کا پیغام، علی کا بیان، علی کا درد، علی کی تکلیف، یہ علی بن ابی طالب کا ایک ایسا بیان ہے کہ جو پوری دنیا کو اس بیان نے ہلا دیا، اور جس نے اس خطبہ شیخیہ کو پڑھا ہے، خدا کی قسم لمحے میں چیر کے پھاڑ کے رکھ دیا اس نے، اور اس نے کہا کہ ہم اس مذہب کو ترک کر کے ہم اس علی بن ابی طالب کے جادے پر آنا چاہتے ہیں، تڑپ گیا ہے۔ یمن کے کتنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے خطبہ شیخیہ کے پڑھا تو خدا کی قسم کتابیں انہوں نے پھاڑ دیا ہے، ایسے فرضی کتابوں کو، اور اس کے بعد کہا کہ نہج بلاغہ کو اپنے گھروں میں رکھنا چاہیے، اور لعنت ہو دشمن اہل بیت پر کہ جو علی بن ابی طالب کی دشمنی میں کام کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے مملکتوں میں جانتا ہوں لوگوں کو، خود بہت سارے ایسی کنٹریز میں جب ان کو پتا چلا کہ علی بن ابی طالب سے دشمنی اس طرح سے نبھائی جاتی ہے، تو خطبہ شیخیہ وہ خطبہ ہے کہ جس میں علی کا درد چھلکا ہے، بسم اللہ، جس میں علی کی فرمائیں۔ تکلیف چھلکی ہے، یہ تکلیف۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اس نے اس عقد علی آخر بعد وفاتے، کہ جبکہ اس نے اپنے مرنے کے بعد دوسرے کے لیے راستہ ہموار کر دیا، لشدما تشطرا درعیہ، اللہ، دیکھیں آپ جملہ کیا مولا نے استعمال کیا، خدا کی قسم ایک ایک لفظ جو ہے وہ سمجھیں، بے شک کیا جملہ کا، لشد درعیہ، یعنی ان دونوں نے، یہاں مولا نے استعمال کیا صیغہ، استعمال کیا کہ ان دونوں نے خلافت کی تھن، اس کو جو تھن ہوتی ہے جس میں دودھ ہوتا ہے، جیسے تھن تو آپ سمجھتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، جیسے بھینس کی تھن جو ہوتی ہے جس میں دودھ ہوتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے خلافت کے تھن کو آپس میں بانٹ لیا تھا، آپس میں بانٹ لیا تھا، فَسَيَّرَهَا فِي حوزت خشنا، اللہ اکبر، اس نے خلافت کو ایک سخت اور مضبوط محل میں رکھا، یعنی خلافت کو بالکل حکومت کی تشکیل دے دی، حکومت جیسی اس کو سمجھ لیا، اور خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے جتنی بھی سازشیں، معامرہ، چاپلوسیاں جو بھی کر سکتے تھے کیا۔ اس کے بعد مولا فرماتے یغلظ کلمہا ویخشن مسہا، اللہ اکبر، مولا فرماتے ہیں کہ جس کا چھونا، یعنی اس انداز میں ان لوگوں نے خلافت کو رکھ دیا تھا، اور خلافت کو اوڑھ لیا تھا، اور خلافت کو لوٹ لیا تھا، کہ جسے چھونا درشتی محسوس ہوتی تھی، وَيَكْسِرُ الْإِثَارُ فِيهَا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں بات میں ٹھوکر کھانا، وَالْإِعْتِذَارُ مِنْهَا، اور پھر اس کے بعد معذرت کرنا، یعنی ایسے حکومتی شکل دے دی کہ جہاں پر خلافت کی عجیب سی شکل و حیت و تشکیل ہو گئی تھی، کہ جہاں پر ظاہر سی بات ہے ٹھوکر بھی کھانا، عذر بھی کرنا۔ اس کے بعد کہا کہ فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبِ الصَّعْبَةِ، اور مولا فرماتے ہیں کہ
جس کا اس سے سابقہ پڑا وہ ایسا ہے جیسے سرکش اونٹنی، فصاحبہ یعنی صاحب الخلافہ، کراکب الصعبۃ جیسے سرکش اونٹنی کا سوار اگر مہار کھینچتا ہے تو اس کی موزوری سے اس کی ناک کے درمیانی حصہ شگافتہ ہو جاتا ہے، اور اگر مہار کو چھوڑ دیتا ہے، ڈھیلا کر دیتا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے ہلاکتوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی مولا فرماتے ہیں ان اشنق لہا خرم، اگر مہار کھینچتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ناک پھٹنے لگتی ہے، وہ ان اسلس لہا تقاحما، اور اگر اسے چھوڑ دے تو وہ تباہی کی طرف لے جائے۔ فمنع الناس لامر اللہ، اللہ اکبر، مولا فرماتے ہیں اس کی وجہ سے خدا کی قسم، میں اللہ کی یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ لوگ یعنی لامر اللہ یعنی اللہ کی قسم، جی قبلہ، بسم اللہ بسم اللہ، جی کنٹینیو کیے، بسم اللہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایسی حالت تھی، خدا کی قسم ایسی حالت تھی، ایسی حالت تھی کہ کجروی و شماس متلون، سرکشی، متلون مزاج، لوگوں کے الگ الگ مزاج، منافق مزاج، و اعتراض، اور ایسے ایسے حالات میں لوگ مبتلا تھے کہ میں نے فصبرت علی طول المدت و شدت المحنت، ایسی حالت میں کہ جب خلافت کو لوٹ لیا گیا میری آنکھوں میں تکلیف ہو رہی تھی ایسے حالت کو دیکھ کر، ایسی حالت میں علی طول المدت، میں نے ایک طویل مدت تک میں نے صبر کیا، اور شدید مصیبت پر، علی شدت المحنہ، شدید مصیبت پر میں نے صبر کیا، حتی اذا مدى لسبیلہ وجعلها فی جماعت زعما انی احدہم، یہاں پر مولا نے بہت عظیم جملہ کہا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا، یعنی دوسرے خلیفہ کے متعلق مولا فرماتے یہ نہیں کہا کہ دوسرے اللہ کی جانب چلے گئے، مولا نے کہا کہ اذا مضى لسبیل، دوسرے بھی اپنا راہ لگا، یعنی چلا گیا، گزر گیا، فی جماعت زعما انی احدہم، اور خلافت کو ایک جماعت میں اس نے محدود کر دیا تھا، خلافت کو ایک قبیلے میں اس نے، ایک جماعت میں، ایک گروہ میں۔ اب اگر گروہ پر اگر آپ تشریح دیکھیں تو عرب کے ایسے افراد کے حوالے خلافت کر دی گئی تھی کہ میں کیا لفظ استعمال کروں، سخت ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا گیا، یعنی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو خلافتی افراد کی ایک جماعت ہے جنہوں نے خلافت کے پیراہن کو نوچ کر، چھین کر، جھپٹ کر پہن لیا جبکہ وہ اس کے حقدار نہیں تھے، وہ ایک گروہ تھا، ایک دوسرے کو وہ پیراہن خلافت دیتے رہے، پہلے نے خود پہن لیا، پھر اس نے اتار کر دوسروں کو پہنا دیا، دوسرے نے تیسرے کو پہنا لیا، تو کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید علی نے جو خلافت کو بعد میں قبول کیا تو شاید ان میں یعنی اسی جماعت سے ہیں۔ مولا فرماتے کہ لوگ اس طرح سے زوم ناقص میں یہ بات ان کے آنے لگی، اس کے بعد پھر مولا نے خدا کی طرف متوجہ ہو کر کلام کی۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خطبہ شخشقیہ میں جو ہے وہ ابن قحافہ کے بارے میں مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا، آپ کے کلامی نورانی کلمات کی تشریح بھی پیش کی گئی، اس کے شرح بھی آپ کی خدمت پیش کی گئی۔ اسی خطبے میں مزید اور پوائنٹس کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، قبلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شورا کے متعلق، جو شورا ہے اس کے متعلق امام علی مقام مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3۔ مولا چونکہ خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں حتی اذا مضى لسبیلہ، اس کے بعد کہتے ہیں فیا للہ وللشورى، اے اللہ مجھے اس شورا پورا سے کیا لگاؤ، علی کو اس شورا سے کیا لگاؤ، متى اعترض الریب فی مع الاول منہم، کہ ان میں سے سب سے پہلے کے مقابلے میں میرے استحقاق و فضیلت میں کب شک تھا، یعنی میرا اس شورا سے کیا لگاؤ، میرا کیا تعلق ہے ایسے افراد سے کہ جو شورا میں گئے، حتی صرت اقرن الی هذه النظائر لکننی اسفت اذ اسفوا وترت اذا طاروا،
مولا فرماتے ہیں فصغر رجل منہم، اللہ اکبر، لذغنہ ومال الآخر لسہرہ ما حنن وحنن، اللہ اکبر۔ بہت سخت ترین گفتگو ہے، بہت سخت ترین الفاظ ہیں۔ مولا فرماتے ہیں شورا پورا سے میرا کیا لینا دینا ہے، ایسی شورا اورا سے مجھے کیا لینا دینا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ جب وہ زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگیں میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، اور جب وہ یعنی جب وہ ایسے شورا اورا سے مجھے کیا تعلق، مگر وہ جب میرے طرف آتے تھے اور مجھ سے استفادہ کرنا چاہتے تھے، یعنی لٹتی ہوئی خلافت میں جب وہ میری مدد چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد مولا نے آگے بڑھ کر کہا کہ یعنی حتی الامکان کسی نہ کسی صورت سے نباہ کرتا رہوں۔ ان میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ علی بن ابی طالب کا ہے۔ منہم لذغنہ ومال الآخر لسائرہ، ایک شخص تو اس میں سے کینہ کی وجہ سے، کیا مولا ان کے اندر کینہ تھا؟ ہاں کینہ تھا، مولا خود کہہ رہے ہیں کہ کینہ کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا دامادی کی وجہ سے، اللہ اکبر، مجھ سے بغض رکھنے لگا۔ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے خلیفہ تھوڑی ہوں، میں تو من جانب اللہ ہوں، میں خدا کی جانب سے ہوں۔ نبی نے تو صرف اعلان کیا تھا غدیر میں، اور میں داماد پیغمبر ہوں، لیکن ایک نے تو مجھ سے اس انداز میں کینہ کیا اور مجھ سے منحرف ہو گیا اور ادھر ادھر جھک گیا۔ اس کے بعد مولا فرماتے اِلَىٰ أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجًا فِضْنَيْ بَيْنَ نَسِلَيْ مُعْتَلِفَيْ وَقَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ يَخْضِمُونَ مَعَ اللَّهِ خَدْمَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِيعِ إِلَىٰ أَنْ انْتَصَصَ فَتْلُ وَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُ وَكَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ، اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھیلائے زمین پر چارے کے درمیان کھڑا ہوا تھا۔ اب آپ کہیں گے یہ اس طرح کی گفتگو یہ علی بول رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس میں سے تیسرا شخص جو تھا، ان کا جو تیسرا تھا پیٹ پھیلائے ہوئے، پیٹ پھیلائے ہوئے، یہ علی کا جملہ ہے، پیٹ پھیلائے ہوئے چارے کے درمیان۔ چارے کے درمیان آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی پیٹ اس کا پھیلا ہوا ہے، مال دنیا کو لوٹنا چاہتا تھا۔ چارہ یعنی دنیا کا مال، پیٹ پھیلائے ہوئے چارے دنیا کو لوٹنے کے لیے۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وہ مختلف ہے، اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز، اس کے اقارب، سارے افراد، وقام معه بنو ابی ہے، اور اس کے بھائی بھتیجے سب، یخذمون مال اللہ، اللہ کے مال کو نگل رہے تھے، لوٹ رہے تھے، کھا رہے تھے، اللہ کے مال کو بھائی بھتیجے رشتہ دار اس کے کھا رہے تھے۔ کیسے کھا رہے تھے مولا؟ خدمت الابل نبتۃ الربی، جس طرح سے اونٹ کی مثال مولا دی کہ جس طرح سے اونٹ فصل ربی کا چارہ کھاتا ہے، اس طرح سے مال کو ان لوگوں نے لوٹا ہے، کھایا ہے، خود بھی کھایا ہے، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے بھتیجوں کو مال کو کھلایا ہے، اس طرح سے لوٹا خلافت کو اور کھایا۔ اِلَىٰ أَنْ انتَكَثَ فَتْلُ، اللہ اکبر، لوٹا اور کھایا یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا، کیا مولا؟ اِلَىٰ أَنْ انتَكَثَ فَتْلُ، وقت آ گیا، کیا مولا؟ کہ وَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَكَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ، یہاں تک کہ ایسا وقت آ گیا کہ جب بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے، یعنی جو اللہ اکبر، رسی کے بل کھل گئے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس کی بدعمالیوں نے وَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ، اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ وَكَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ، اور شکم پوری نے اسے منہ کے بل پٹک دیا۔ اس نے اتنا مال لوٹا، کھایا، خود بھی کھایا، اس کے عشائر نے کھایا، اس کے قبیلے والوں نے کھایا،
اس کے بھتیجوں نے کھایا، اتنا کھایا کہ یہاں تک کہ منہ کے بل اس مال کو کھانے کی وجہ سے وہ گرا دیا گیا اسے. یہ اشارہ ہے مولا کا اشارہ ہے. فما رانی اللہ، اور اس وقت مجھے لوگوں نے اللہ والناس کا عرف ضبع الیہ، اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کا ایک ہجوم تھا میری طرف، جو میری طرف بڑھتے تھے. ینسالون علی من کل جانب، اور ہر طرف سے مجھے گھیرا جا رہا تھا، ہر طرف سے مجھے گھیرا جا رہا تھا. ایک ہجوم، ایک کراؤڈ، تیرگی کا عالم تھا. لوگ مال کو لوٹ رہے تھے، لوٹا مال کو، بعد میں لوٹا، خلافت مال سب لوٹا جا رہا تھا، اور مجھے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے. لوگ میری طرف بڑھ رہے تھے، لگاتار مجمع کراؤڈ میری طرف بڑھ رہا تھا. حتی لقد وطی الحسنان، حالت یہ ہو گئی کہ امام حسن اور امام حسین، میں لفظ کچلے کا استعمال تو نہیں کروں گا، بلکہ یہ کہوں گا کہ ان کی توہین ہونے لگی، یعنی توہین کرنے کی کوشش کرنے لگے. یہ باغی افراد، یہ غاصب افراد، یہ لٹیرے افراد، یہ عرب کے جنگلات میں پیدا ہونے والے افراد جنہوں نے خلافت کو لوٹا، انہوں نے امام حسن کی بھی، امام حسین کی بھی، ان کا بھی خیال نہ کیا. وَشُقَّ اطفائی، اور میری غدا پھٹ گئی. آپ دیکھیں، یعنی اس طرح سے مال و اسباب کو لوٹا جا رہا تھا. حسن اور حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، وہ مولا درد کو، اس کرب کو، اس تڑپ کو بیان کر رہے ہیں. اور میری ردا کے دونوں حصے پھٹ گئے. مجتمعین حولی کربیدۃ الغنم، اللہ کربیدۃ الغنم. مولا فرماتے ہیں یہ تو بھیڑ بکریوں کی طرح انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا. غنم کہتے ہیں بھیڑ کو، بھیڑ کو عربی میں غنم کہتے ہیں بھیڑ کو. مولا فرماتے ہیں کہ مجتمعین، یہ اکٹھا ہو گئے، انہوں نے اجتماع کر لیا، مجھے گھیر لیا. کس طرح سے مولا؟ حولی، میرے چاروں طرف، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ حول الکعبہ، کعبے کے، یعنی کعبے کے ارد گرد چاروں طرف. تو مولا فرماتے ہیں مجتمعین حولی کربیدۃ الغنمی، غنم کی طرح، بھیڑ بکری کی طرح اس کراؤڈ نے، ان افراد نے مجھے گھیر لیا تھا. مولا ان کو کیا کریں؟ بھیڑ بکری کریں مولا، بھیڑ بکری، انسان بھی نہیں کریں، انسان بھی علی نہیں کریں، بھیڑ بکری. مولا فرماتے ہیں بھیڑ بکری کی طرح ان لوگوں نے مجھے گھیر لیا. فلما نہضت بالامر نکست طائفۃ، اور سب میرے ارد گرد گھیرے ہوئے تھے مجھے. اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا، جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا، فلما نہضت بالامر، یعنی امر خلافت کو لے کر جب میں اٹھا، نکست طائفۃ، تو کیا ہوا مولا اس وقت جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا؟ تو اس وقت ایک گروہ نے بیعت کو توڑ لی. اب آپ دیکھیں مولا، نکست طائفۃ، طائفہ ایک گروہ، نکست توڑ لیا. آج کہتے ہیں نا کہ مولا علی اگر جو ہے وہ یہ کرتے تو، ارے بھائی ایک گروہ نے فوراً توڑ لیا، چونکہ اس کو استعمال کر رہے تھے خلافت کو ایک. تو مولا فرماتے ہیں گروہ نے فوراً بیعت کو توڑ لیا. وَمَرَقَتْ اُخْرَى، اور دوسرے جو دوسرا قبیلہ تھا یا جو دوسرے لوگ تھے، مولا فرماتے کہ مرقت اخرى، وہ دین سے نکل گئے، خلافت تو چھوڑیے دین کے باہر چلے گئے، یعنی بے دین ہو گئے. وَقَسَتَ آخَرُونَ، اللہ اکبر. اور تیسرا جو گروہ تھا وہ تو فسق و فجور میں ڈوب گئے. اے دنیا کے مسلمانوں، جاگ جاؤ، علی کے کلام کی طرف ملتفت ہو جاؤ. دیکھو مولا کائنات، جلال کائنات، امام کائنات، نور کائنات، مفسر کائنات، سر کلام الہی کے سرچشمے علی بن ابی طالب کی زبان اور لسان، اور ان کی گفتگو اور جواہر کلام اور بیان کی طرف آؤ اور دیکھو علی بن ابی طالب نے اپنی زبان سے کیا اپنے درد کو اور اس کیفیت کو، سچویشن کو کیا بیان کیا کہ تیسرا جو گروہ تھا وہ تو دینی سے نکل گیا، دینی سے نکل گیا. پھر آگے مولا کہتے ہیں کانہم لم یسمعوا کلام اللہ، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا ہی نہیں. اللہ اکبر، جیسے کلام خدا کو انہوں نے سنا ہی نہیں. حیث یقول، جبکہ اللہ یہ کہتا تلک دار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. مولا نے اس آیت کو پڑھا اور اس کے بعد مولا نے یہ فرمایا اس آیت کو پڑھ کر
یقیناً ہم نے تو عاقبت ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو زمین پر فساد نہیں کرتے، عاقبت تو متقین کے لیے۔ مولانا اس آیت کو پڑھا، واللہ لقد سمعوها، یقیناً جب اس آیت کو مولانا نے پڑھا اور مولانا یہ جملہ کہا کہ یقیناً ان لوگوں نے سنا تو ہے، سنا تو تھا اس آیت کو، یاد بھی کیا تھا، یعنی سمعوها وعوها، یاد بھی کیا، ولکنہم حلیت الدنیا فی اعینہم، لیکن دنیا ان کی آنکھوں میں آ گئی تھی، وہ دنیا کی محبت میں ڈوب گئے تھے۔ حلیت الدنیا فی اعینہم، دنیا، حلیت الدنیا استعمال ہوتا ہے، دنیا سجی ہوئی ان کی نظر کے سامنے آ گئی تھی۔ وراقہم زبرجھا، اور دنیا کی سج دھج انہیں لبھا گئی، اور دنیا میں وہ ڈوب کر کچھ تو بے دین ہو گئے، کچھ دین سے نکل گئے، کچھ نے بیعت توڑ لی، کچھ گمراہ ہو گئے، کچھ فسق و فجور میں ڈوب گئے۔ یہ علی ابن ابی طالب بول رہے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، اس میں اتمام اسی خطبے میں آگے جا کے اتمام حجت کے متعلق خلیفۃ الرسول خلیفۃ بلا فصل مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس کو بھی پیش فرما دیں۔ ہمارے پاس تقریباً 10 سے 12 منٹ موجود ہے۔ اتمام حجت۔ جزاکم اللہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں اما والذی فلق الحبۃ، مولا فرماتے ہیں کہ وہ خدا، فلق الحبۃ، اس خدا کی ذات کی قسم جس نے فلق الحبہ، فلقہ کہتے ہیں شگافتہ کرنا، چیر دینا، فلق الحبۃ جس نے دانے کو شگافتہ کیا، وبرأ النسمۃ اور زیرو چیزیں پیدا کی، لولا حضور الحاضر، مولا فرماتے ہیں وقیام الحجت بوجود الناصر، اگر خدا کی قسم اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ کی جاتی، اللہ اکبر، مجھ پر حجت تمام نہ کی جاتی، وما اخذ اللہ علی العلماء، اور جو اللہ نے علماء سے عہد و پیمان لیا، کیا عہد و پیمان لیا؟ علماء سے عہد و پیمان کیا؟ اللہ یقار علی قذۃ ظالم ولا صغب مظلوم، یعنی اللہ نے جو علماء سے وعدہ لیا، اگر یہ اتمام حجت میرے ساتھ نہ ہوتی، مولا گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو علماء سے وعدہ لیا، کیا مولا علماء سے وعدہ لیا؟ کہ وہ خاموش نہ بیٹھیں، ظالم کی شکم پوری پر خاموش نہ بیٹھیں، اور مظلوم کے درد کی وجہ سے، اور جب مظلوم بھوکا ہو، پریشان حال ہو، اس حالت میں آپ کو نہیں بیٹھنا بلکہ مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ علماء سے اللہ نے وعدہ لکھا کہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی یعنی بھوک پر وہ خاموش نہ بیٹھیں۔ لا القیت حبلها علی غاربها، تو اگر یہ وعدہ نہ لیا جاتا تو میں خلافت کی باغ دور اس کی دیتا، اس کو دے دیتا، طرف پلٹا دیتا، اسی کو دے دیتا، مگر چونکہ اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا ہے اور ظالم کی شکم پوری پر خاموش نہیں بیٹھنا ہے، اس لیے میں نے جو ہے وہ اس خلافت کو قبول کیا، ورنہ خلافت ولافت کی کیا حیثیت ہے؟ یہ مولا کہنا چاہتے ہیں، مظلوم کی مدد مقصد ہے اور ظالم کی شکم پوری پر خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ورنہ میں خلافت کو پلٹا دیتا، اسے دے دیتا۔ اس کے بعد لسقیت آخرها بکاس اولها، اور اس کے آخر کو اسی پیالے سے سراب کر دیتا۔ ولافیتم دنیاکم هذه ازهد عندي من افتت عنز، اللہ اکبر، اور میں تم کیا سمجھتے ہو خلافت اور اس دنیا کو تم کیا سمجھتے ہو؟ دنیا میری نظر میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری نظر میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ بیکار ہے، یعنی چھینک سے بھی زیادہ بدتر ہے، مولا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دنیا غرل گئی۔ تم یہ سمجھتے ہو ارے دنیا، پوری دنیا علی کے سامنے بکری کی چھینک سے بھی زیادہ، چھینک سے بھی زیادہ گئی گزری ہے دنیا، بکری کی چھینک سے مولا نے مثال دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا نے جیسے ہی کہا تھا اتنے میں
قالوا وقام الیہ رجل من اہل السواد، ایک شخص آ گیا، موسوی صاحب ایک شخص آ گیا، ان بلوغ الی ھذا الموضع، مولا یہاں تک پہنچے تھے کہ ایک شخص آ گیا، اور اس کے بعد فناولہ کتابا فاقبل ينظر فیہ، ایک کتاب مولا کو دی، ایک رسالہ مولا کو دیا، مولا نے اسے پڑھنا شروع کیا، لما فرغ من قراءتہ، اور جیسے اس لیٹر کو پڑھا، قال له ابن عباس، ابن عباس نے کہا مولا یا امیر المومنین، لو اضطردت خطبتک من حیث افضیت، مولا اس خطبے کو مکمل کر دیجئے، اس خطبے کو آگے بڑھائیے جو آپ ابھی دے رہے تھے، جو ابھی آپ بول رہے تھے، اس خطبے کو آگے بڑھائیے۔ مولا کہتے ہیں حیات یا ابن عباس، تل کا شقشقت حضرت ثم قرت، ابن عباس یہ تو ایک شقشقہ تھا جو اچانک پھوٹا اور پھر خاموش ہو گیا۔ چونکہ آپ کے پاس صرف 10 منٹ رہ گئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کلام کو جلدی سے مکمل کر دوں، اس خطبے کو۔ موسی صاحب قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں فواللہ ما اسفت علی کلام علی بن ابی طالب قط کاسفی علی هذا الکلام، مجھے بہت افسوس ہوا اس کلام کے اوپر کہ جب علی بن ابی طالب، ایک شخص داخل ہوا، اس نے لیٹر دیا اور علی اس لیٹر کو پڑھنے لگے اور علی کا خطبہ منقطع ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ مولا اپنے خطبے کو مکمل نہ کر سکے، پتہ نہیں کیا کیا مولا بولنا چاہتے تھے، علی کے سینے میں کیا درد تھا، کیا رمز تھا، کیا بیان علی دینا چاہتے تھے اچھا، پوری وہ جو دنیا نوشتہ کو۔ تھا، وہ جو نوشتہ تھا جو دیا، جس کو مولا امیر المومنین پڑھنے لگے، اس حوالے سے کچھ ملتا ہے تاریخ میں؟ وہ کیا تھا؟ وہ شخص کون تھا؟ وہ کیا نہیں، وہ تھا؟ کیا دیا؟ اس کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ ایک عراقی شخص تھا، اس نے ایک لیٹر امام کے پاس، کوئی خط تھا، اس نے عراق سے آیا ہوا تھا، اس نے کوئی کامن خط تھا، اس نے بس دیا، اور امام نے ظاہر ہے کہ بول رہے تھے، اور بولتے بولتے اچانک اس نے آ کر امام کی خدمت وہ لیٹر سامنے رکھ دیا، امام اس خط کو پڑھنے لگے اور گفتگو منقطع ہو گئی، اور پھر جب لیٹر پڑھ لیا تو لیٹر کو پھر سائڈ میں رکھ دیا۔ اب جب سائڈ میں رکھ دیا تو مولا سے ابن عباس نے کہا کہ مولا جو بھی آپ گفتگو فرما رہے تھے، جو ابھی آپ کلام کر رہے تھے، جو آپ ابھی بیان دے رہے تھے، جو آپ اپنے درد کی کیفیت کو اور جو خلافت کے متعلق جو آپ بول رہے تھے، اس کلام کو آگے بڑھائیے، اس خطبے کو مکمل کیجئے۔ تو مولا نے جواب دیا حیات ابن عباس تل کا شقشقتن، یہ تو ایک شقشقہ تھا جو ابھرا اور پھر خاموش ہو گیا۔ یعنی شقشقہ کہتے ہیں اونٹ کے اندر ایک جو گفتگو، ایک جب وہ موڈ میں ہوتا ہے تو وہ ایک جھاگ اس کے منہ سے نکلتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی مولا نہ جانے کس موڈ میں تھے اور علی بن ابی طالب نے گفتگو کی۔ مولا فرماتے ہیں ایک شقشقہ تھا جو اچانک پھوٹا اور پھر خاموش ہو گیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا افسوس ہوا اس کلام کے اوپر کہ مجھے کبھی افسوس کسی اور کلام پر نہیں ہوا، مگر اس کلام پر ہوا کہ علی اور کچھ بیان دینا چاہتے تھے، علی کچھ اور بولنا چاہتے تھے، علی کچھ اور کہنا چاہتے تھے، مگر علی کا خطبہ منقطع ہو گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں ساری زندگی مجھے افسوس رہا اس خطبے کے اوپر۔ اس کے بعد یہاں پر مولا کا خطبہ مکمل ہو گیا، اور اسی خطبے کے جملے کو اگر آپ دیکھیں تو کتاب کا نام ہے کتاب البیان، اس میں جو ہے جو مصر میں چھپی ہے اس طرح کے کلمات پائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ کتاب ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہ خطبہ اہل تشیع کی کتاب میں، اہل سنت کی بہت ساری معتبر کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے، مکتوب اچھا، ہے۔ یہاں پر اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ خطبہ موجود ہے اور امیر المومنین کی شخصیت سے کسی کو انکار بھی نہیں، یعنی کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، انگشت نمائی نہیں کر سکتا، سب جانتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کی زندگی چاہے معصوم نہ بھی مانے کوئی، مگر معصوم نہ مانتے ہوئے بھی معصوم مانتے ہیں، تو پھر کس طرح سے تحمل کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین جن اشخاص کے بارے میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ یہ تمام کھل کے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو ان کو بھی مانا جائے اور مولا امیر المومنین کو بھی مولا مولا کا دم بھرا جائے؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ کیوں کر ممکن ہوتا ہے؟ میری گفتگو لندن میں ایک ہمارے بھائی سے ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے یہ جملہ کہا، تو انہوں نے ایک جملہ میں نے کہا اہل بیت کو لے کر، تو انہوں نے کہا ہاں اس بات کا تو یقین ہے کہ اہل بیت اطہار پوری کائنات میں سب سے زیادہ صاحبان فضیلت ہیں، اور شرف اور فضیلتیں انہیں سلام کرتی ہیں، فضیلتیں
ان کے سینے سے پھوٹتی ہیں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا۔ تو میں نے کہا پھر آپ فلاں یہ جو مسئلہ چل رہا ہے تو اس پر آپ دقیق نظر سے سوچیے اور علی کے کلام کو دیکھیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے معاملہ چونکہ وہاں حکومت کا تھا اور بعد میں جو ہے وہ حکومت کا سلسلہ ہوا، حکومت پہلے نے قبول کر لی۔ میں نے کہا کہ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ قبل شہادت پیغمبر اکرم جو ہے نبیوں کے سلطان نے حکم خدا سے غدیر میں 1.25 کے مجمع میں اسی لیے تو اعلان کیا تھا علی کی ولایت کا کہ کل سقیفہ میں سقیفہ میں لوگ جا کے جمع نہ ہو جائیں، کل خلافت کی باغ ڈور کو چھین نہ لیں اور کل لباس خلافت کو اوڑھ نہ لیں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک روایت، ایک آیت، ایک کلام، ایک بیان ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ بات تائید کی جائے کہ خلافت جو ہے رسول اللہ کے کوئی بھی اپنے حساب سے خلیفہ بن جائے، کوئی بھی اپنے حساب سے خلافت کی باغ ڈور لے لے۔ اور اس پر بہت ساری گفتگو ہوئی، نائٹس آف پیشاور جو کتاب ہے اس میں اگر آپ دیکھیں، یعنی لیالی پیشاور عربی میں، انگلش میں نائٹس آف جی ہاں، پیشاور، شعبہ سیما پشاور۔ احتجانی کی جو کتاب ہے اہتدیتو کتاب ہے، اسی طرح سے دین آئی واز گائیڈڈ جو کتاب ہے، اسی طرح سے جو اہتدیتو بنور فاطمہ کتاب ہے، اسی طرح سے حقیقت الداعیہ کتاب ہے۔ یہ جو ہمارے اہل سنت بھائیوں نے کتاب لکھی ہے، یہ سب اہل سنت بھائیوں نے کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے جب خطبہ شکشکیہ کو پڑھا، خطبہ فدق کو پڑھا، تو پڑھنے کے بعد انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ چونکہ رائٹر نے، رپورٹر نے، روات نے، اہل قلم نے اور معاویہ کی حکومت کے دور میں بہت اہل بیت پر ظلم ہوا ہے، ان کے خلاف روایتیں گڑھی گئی اور دوسرے مجرمین کے تائید میں فضائل گڑھے گئے۔ تو اب جب لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ 70 سال تک ایک حکومت لگی رہی اہل بیت کے خلاف، تو اس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے پتہ نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جب بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، یا جب بھی جس نے بھی خطبہ شکشکیہ پڑھا یا خطبہ فدق کو پڑھا، وہ یقیناً وہ رک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا۔ خطبہ شکشکیہ اگر کوئی پڑھ لے گا یا خطبہ فدق کوئی پڑھ لے گا تو وہ ٹھہر نہیں سکتا، وہاں وہ اہل بیت کی طرف بھاگے گا، دوڑے گا، دوڑ لگائے گا۔ تو مسئلہ صرف یہ ہے موسی صاحب کے اس دور میں بھی لوگ تنہائی میں بیٹھ کر نہیں سوچتے، مسئلہ بنا دیتے ہیں اس کو شیعہ سنی کا، اور شیعہ سنی کا مسئلہ بنا کے آپس میں بحث کرتے ہیں، آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف غلط بیانی کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، شیعہ سنی دونوں آپس میں بھائی ہیں، بھائی ہیں۔ ہمارے سیستانی صاحب کا یہ حکم ہے کہ شیعہ جو ہے وہ سنیوں سے کس انداز میں اپنی جان کہیں ان کو، تو شیعہ سنی بھائی ہیں، مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پر اہل بیت اطہار کا ہے، نہ مسئلہ شیعہ کا ہے نہ مسئلہ سنی کا ہے۔ تو اہل سنت بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے مسئلہ اہل بیت کا، کل ہم اہل بیت کو کیا منہ دکھائیں گے، کل ہم علی بن ابی طالب کو کیا منہ دکھائیں گے، شیعہ کو چھوڑ دیجئے، ہٹ جائیے شیعوں سے، آپ کل اہل بیت اطہار کو کیا منہ دکھائیں گے، کل معصوم کو کیا منہ دکھائیں گے، کل امام حسین کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ذاکر نائک جیسا خبیث اور اخبث جب یزید کی تعریف کرنے لگا تو پوری دنیا سے اہل سنت چیخ اور چلائے، اور انہوں نے کہا کہ تجھے سجدے حسین نظر نہیں آتا، تجھے حسین کی فضیلت نظر نہیں آتی، تجھے حسین کی شہادت نظر نہیں آتی، تو خبیث اور انجس الخسان، تو یزید کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جب آ جاتے ہیں وہ دشمنی میں، ان کے دل میں بغض ہے۔ لا يحبک الا طاہر الولادہ، یہ حدیث ہے پیغمبر اکرم کی کہ طاہر الولادہ ہی اہل بیت تم سے محبت کریں گے، علی تم سے طاہر الولادہ محبت کریں گے، خبیث الولادہ محبت نہیں کریں گے، تو کچھ چاہے کہ بھی محبت نہیں کر سکتے۔ تو اگر دنیا میں اس طرح سے کہیں کہیں مشاکل ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ طاہر الولادہ ہونا ضروری اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے۔ کتنے ایسے دنیا میں ہمارے اہل سنت بھائی ہیں جو اہل بیت کی عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اب آپ دیکھیں ہندوستان میں جو ایک منطقہ ہے اجمیر شریف، وہاں کے جو افراد ہیں وہ جان دیتے ہیں اہل بیت اطہار کے لیے۔ تو ایک دور آ رہا ہے انشاءاللہ، اب میڈیا کا دور ہے، جیسے جیسے ہمارے بچے پڑھیں گے امت کے، وہ انشاءاللہ اہل بیت کی طرف یقیناً دوڑیں گے اور حق کو قبول کریں گے اور باطل کے خلاف ضرور بولیں گے۔ بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، ہماری گفتگو نہج البلاغہ صدائے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عنوان سے جاری و ساری ہے،
اور اس وقت ہم خطبہ نمبر 3 خطبہ شقشقیہ کے اوپر جو ہے نقاشات آپ کی خدمت میں پیش فرما رہے تھے کہ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو 5:30